السلام علیکم دوستو، اردو وائس 77 پر آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے جگر گوشے اور یہ لکھی ہے کرشن چندر جی نے۔ 10 سال سے یعنی جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، یہی ایک سوال بار بار کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے ہاں روٹی ہے، گھر ہے، روزگار ہے، خوشی ہے، عقل ہے۔ سب یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں بچہ ہے۔ گویا بچہ ان تمام ضروریات زندگی کا نعم البدل مان لیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو اس سوال سے انتہائی کوفت ہوتی ہے، مگر کیا کریں؟ سکون کی خاطر طرح طرح سے اس سوال کو ٹالنا پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ 7 عدد بچوں کے باپ ہیں اور 8ویں کی فکر میں ہیں۔ ان کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں۔ آج ایک کو کالی کھانسی ہے تو دوسرے کو بخار، تیسرے کو چچک نکل آئی ہے تو چوتھے نے سڑک پر گر کر اپنا سر پھوڑ لیا ہے، 5ویں کی آنکھیں دکھتی ہیں تو چھٹا اس بات پر ادھار کھائے ہے کہ کب کسی مہمان کی گود میں بیٹھے اور پیشاب کرے۔ مگر اس روشن اولاد کے باپ کو صرف ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس سوال کے جواب میں اکثر اپنی ڈبڈبائی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر نہایت مسکین لہجے میں جواب دیتا ہوں، کیا بتاؤں، نہیں ہوتا۔ گویا اس حادثے یا عدم حادثے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، خدا پر عائد ہوتی ہے۔ مگر میرے دوست کی تسلی اس جواب سے نہیں ہوتی۔ آگے جھک کر بڑے رازدارانہ لہجے میں فرماتے ہیں، کسی ڈاکٹر کی مدد لیجئے۔ میں کہتا ہوں، کیسے لے سکتا ہوں؟ جس ڈاکٹر کے ہاں ہم لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اس کے ہاں خود کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر کہتے ہیں، آپ سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، ممکن ہے آپ کے اندر کوئی نقص۔ میں بات کاٹ کر کہتا ہوں، دکھایا ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور ہماری بھابھی وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں۔ میرے دوست بڑی حیرت سے کہتے، پھر بھی بچہ نہیں ہوتا؟ حیرت کی بات ہے صاحب۔ یہ کہہ کر غور سے اور انتہائی شبہ سے مجھے دیکھنے لگتے ہیں، جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور کسی خوفناک بلکہ شرمناک مرض کا شکار ہوں، اور ان سے دانستہ چھپا رہا ہوں۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ خود کھڑے کھڑے ہم دونوں کا ڈاکٹری معائنہ کرا ڈالیں۔ ایک اور دوست ہیں ہمارے، انہیں تو یہ شبہ نہیں ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی میں خدا نخواستہ کوئی نقص ہے، مگر وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیدہ و دانستہ بچہ پیدا نہیں کرتے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں، بچوں کے فوائد پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں۔ البتہ تقریر کرتے وقت انداز سیاستداں کا سا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے بروکر کا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے پر ان کو فوراً کمیشن ملے گا۔ میں ان سے بہت الجھتا ہوں، کیونکہ مجھے خواہ مخواہ شبہ ہو جاتا ہے کہ بچہ میں پیدا کروں اور فائدہ ان کو ہوگا۔ جی چاہتا ہے کہ محض ان کو ذکر دینے کے لیے زندگی بھر کوئی بچہ پیدا نہ کیا جائے۔ اکثر فرماتے رہتے ہیں، اگر آپ کے گھر کوئی بچہ ہوتا تو میں اس کی شادی اپنی منی سے کرتا۔ ان کی منی انتہائی بدصورت، بہنگی، بد مزاج اور مرگلی ہے۔ محلے کے سب بچوں سے لڑتی رہتی ہے۔ اس کے سر پر بال اس قدر کم ہے کہ بڑی ہونے پر انشاءاللہ واقعی گنجی ثابت ہوگی۔ مگر یہ حضرت ہے کہ میرے گھر میں اسی چاند سی بیوی کا اضافہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس منی کو دیکھ کر مجھے نہ صرف اپنے بلکہ ان تمام بچوں کی خوش قسمتی پر رشک ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یا جن کے پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارے ایک تایا ہیں، 50 برس کی عمر ہونے پر بھی ان کا نام چھٹن لال ہے۔ تایا چھٹن لال بچوں کے بے حد قائل ہیں، اور جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں بچوں کے زیادہ سے زیادہ قائل ہوتے جاتے ہیں۔ گھر آتے ہی میرے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، مجھ پر کم، میری بیوی پر زیادہ۔ پھر ایک آہ سرد بھر کر کہتے ہیں، افسوس تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اسے گود میں کھلانے کا ارمان دل ہی دل میں رہ جاتا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، تایا جی مجھے ہی گود میں کھلا لیجئے۔ تو اس پر برہم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، تو نہیں جانتا، تو تو احمق ہے، نرا پورا احمق۔ بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں، وہ کبھی جھگڑتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی چلاتے ہیں، دھول دھپا کرتے ہیں۔ بچوں کے ہونے سے گھر میں عجیب رونق سی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں، اس کام کے لیے ہمسائے کے بچے کیا کافی نہیں ہوتے؟ پھر جہاں تک چیخنے چلانے کا تعلق ہے، آدمی بچے کیوں پیدا کرے؟ وہ آل انڈیا ریڈیو کا کوئی ڈرامہ کیوں نہ سن لے جس میں چیخنے چلانے کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں؟ اس لیے ایک بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، پھر اسے پالنا پوسنا اور اس پر ہزاروں روپے خرچ کرنا کیا ضروری ہے؟ جبکہ یہ کام بآسانی ریڈیو کی ایک سوئی گھمانے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔
मेरी ये बात सुनकर वो और भी भरम हो जाते हैं। तेरी तो मत मारी गई है और तू अपने साथ अपनी बीवी को भी ले डूबेगा। फिर वो बड़े प्यार से मेरी बीवी की तरफ मुखातब होकर कहते हैं, क्यों बेटा, तुझे तो बच्चे पसंद है ना? और मेरी बीवी लज्जा कर निहायत शर्मीली आवाज में जवाब देती है, जी हाँ, बशर्त ये कि वो दूसरों के हों, साफ सुथरे कपड़े पहनते हों और गुस्ल खाने से फारिग हो चुके हों। इस पर ताया जी हंस पड़ते हैं और मेरी बीवी के हाथ से दूध जलेबी खाकर रुखसत हो जाते हैं, ये दुआ देते हुए, भगवान तेरी कोख हरी करे। अब ये कौन किसको समझाए कि जूं जूं कोख हरी होती जाती है ये दुनिया उजड़ती जाती है। औरंगजेब के ज़माने में हिंदुस्तान की आबादी 10 करोड़ थी, अब 40 करोड़ है। औरंगजेब के ज़माने में आटा रुपए का 1.5 मन था, अब रुपए का 1.5 सेर भी मुश्किल से मिलता है। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर दुनिया की कोख इसी तरह हरी होती रही तो अगले 300 साल के बाद इंसानी आबादी इस कदर बढ़ जाएगी कि एक इंसान के हिस्से में सिर्फ 1 मुरब्बा गज ज़मीन आएगी। अब इस 1 गज ज़मीन में आप चाहे खड़े हो लें, चाहे बैठ लें, चाहे सो लें या चहलकदमी कर लें, 1 मुरब्बा गज ज़मीन पर आप अपना घर बना लीजिए और इसी पर अपनी कब्र। इससे ज़्यादा ज़मीन आपको 300 साल के बाद नहीं मिलने वाली है। और साइंसदानों ने यह भी अंदाज़ा लगाया है कि जिस रफ्तार से आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसी शर्रा के मुताबिक अगले 700 सालों में इंसानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि इनका कुल वज़न मिला के ज़मीन के वज़न से बढ़ जाएगा। लाजमन ज़मीन इतना बोझ नहीं सहार सकेगी और टुकड़े हो जाएगी, यकीनन क़यामत आ जाएगी। गो जो बच्चे पैदा करता है वो धीरे धीरे क़यामत को करीब लाता है, मगर हिंदुस्तान में ये बात आप किसी से नहीं कह सकते। किसी की कोख हरी हो या ना हो, आपकी चिंदिया ज़रूर हरी कर दी जाएगी। इसलिए बच्चों के सिलसिले में मुझे तो आज तक अपना हम ख्याल कोई नहीं मिला। लेकिन एक बार मेरी बीवी को ऐसी सहेली मिल गई थी। किस्सा ये हुआ कि मेरी बीवी एक रोज़ अकेले सिनेमा देखने चली गई। कोई हिंदुस्तानी पिक्चर थी। इस तस्वीर में टन टन के 12 बच्चे, पूरे 12 बच्चे तले ऊपर दिखाए गए थे। 12 बच्चों की लेन डोरी को देखकर मेरी बीवी तो हंस पड़ी, लेकिन साथ की सीट पर बैठी एक औरत भी हंस पड़ी। मेरी बीवी को यह देखकर पहले तो बड़ी हैरत हुई, बाद में उसने इस औरत से बहनापा कर लिया। बाद में मेरी बीवी को पता चला कि वो औरत महज इसलिए हंस रही थी कि उसके सिर्फ 11 बच्चे थे। 11 बच्चों वाली औरत को 12 बच्चों वाली औरत पर हंसने का पूरा पूरा हक है। ये अक्सर कहा गया है कि बच्चे कौम की दौलत हैं। अगर ये सच है तो हिंदुस्तान का शुमार दुनिया की अमीर तरीन कौमों में करना चाहिए। जिंदगी की किसी शोबे में हम दौलत पैदा करें या ना करें, बच्चे पैदा करने में हमारा कोई सानी नहीं। हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, उनका नाम दौलत राम है और वाकई बच्चों की दौलत के एतबार से वो हमारे मोहल्ले के रईस समझे जाते हैं। अब तक 10 बच्चे तसनीफ फरमा चुके हैं। जब उनके यहाँ पहला बच्चा हुआ तो उनके घर में मोटर गाड़ी थी, रेफ्रिजरेटर था, रेडियोग्राम था, गलीचा था, सोफ़ा था, बिजली का पंखा था। गर्ज ये कि आराम और आसाइश की हर चीज़ मुहैया थी। फिर जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो मोटर गई, तीसरे बच्चे के होने पर रेडियोग्राम गया, चौथे बच्चे पर रेफ्रिजरेटर, 5वें पर गालीचा, 6ठे पर सोफ़ा, 7वें पर पंखा। अब 10वें बच्चे की पैदाइश पर चंद हफ्ते हुए उनके घर की बिजली भी कट गई। यानी जिस मंजिल और मकाम पर कल हिंदुस्तान औरंगजेब के ज़माने से अब तक 250 साल में पहुंचा है, वो उन्होंने 10 साल में हासिल कर लिया है और अपनी खुशकिस्मती पर नाजा नजर आते हैं। अक्सर एक बच्चे को कंधे पर चढ़ाए, दूसरे को गोद में उठाए, तीसरे को उंगली से लगाए मेरे पास आते हैं और चौथे बच्चे को मेरी गोद देकर कहते हैं, भाई साहब, अब आप भी बाल बच्चों वाले होते तो अपने बच्चे को गोद में लेकर खुश होते। और मैं जल्दी से उनके बच्चे को गोद से उतार कर कहता हूँ, रहने दीजिए भाई साहब, मैं लंडोरा ही भला। इस पर उनका बच्चा मेरी गोद से उतरने से इनकार कर देता है और अपनी नाक से उंगली निकाल कर मेरे मुंह में ठोंसने की कोशिश करता है। आहा, मेरा चाचा लंडोला, मेरा चाचा लंडोला। फिर इन बच्चों के नाम किस कदर अजीबो गरीब होते हैं। जो लड़का है वो किट्टू है या बिज्जू है या पिक्कू है या सल्लू है, या जुन्नू है वो राकी है, कराकी है, राती है, पाती है, चटर कनाती है। जो लड़की है वो गैलगी है, गूगली है, शुन्नी है, डन्नी है, छम्मी है या पम्मी है, अलल्ली है या बलल्ली है, मरगिल्ली है। आज तक आपने किसी बच्चे का नाम कायदे और ढंग का नहीं सुना होगा। इस बात से जहां वालिदैन के जहन की गुर्बत पर रोशनी पड़ती है, वहां इन बच्चों के मुस्तकबिल का भी कुछ अंदाज़ा होता है, जो ये नाम लेकर ज़िंदगी के सफ़र पर निकलते हैं।
اس حساب سے اپنے بچپن میں پنڈت جواہر لال نہرو کا نام ضرور ججو رہا ہوگا۔ میک ملن کا مکی اور کینیڈی اگر ہندوستان میں پیدا ہوتے تو ضرور ان کا نام کھڈا ہوتا۔ میرے خیال میں بڑے آدمیوں کی عظمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اپنے بچپن کے مضحکہ خیز ناموں کے باوجود بڑے آدمی بن جاتے ہیں، اور جو عام صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جیسے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی مضحکہ خیزی کی بدولت ایک انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ بات اگر ناموں تک ہی محدود ہوتی تو چندہ مضحکہ نہ تھا، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ اچھے بھلے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی انشا پردازی، ادبیت، صحافت، خطابت کی ساری دنیا میں دھوم ہے، اپنے بچوں سے اکثر اسی لہجے میں مخاطب ہوتے ہیں۔ تو بڑا ڈرلو ہے، پپلو ہے، چپلا گھپلو ہے، میرا منا تو آکا باکا ہے، کجو پاکا ہے، جمن پٹاکا ہے، ارے تو ہپا کھائے گا، رپا کھائے گا، گپا کھائے گا، دپا کھائے گا۔ یہ کیا زبان ہوتی ہے؟ یہ نہ اردو ہے، نہ ہندی، گجراتی ہے، نہ مراٹھی، پشتو ہے، نہ بلوچی، انگریزی ہے، نہ لاطینی، یہ تو سپرانٹو تک نہیں ہے۔ خدا جانے کس دیس اور قوم کی زبان ہے، مگر ہر دیس یا قوم کا فرد اپنے بچے سے اس زبان میں گفتگو کرے گا، اور بچے بھی ایسے نامعقول ہوتے ہیں کہ گوں گاں کرتے ہوئے، باہیں اچھال کر، ٹانگیں اٹھا کر، منہ پر جھاگ کے بلبلے چھوڑتے ہوئے، ہنس ہنس کر سر ہلاتے ہوئے اسی زبان میں جواب تصنیف فرمانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ غالباً دنیا کی یہی وہ واحد زبان ہے جس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈکشنری کیا، اس کے لیے تو کسی کتاب، کسی گرامر، کسی قاعدے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہی زبان سیکھ کر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور زندگی کے مسائل سے الجھ کر اپنا ماضی فی الضمیر بھی ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہی بچے جب بڑے ہو کر کتابوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور بار بار سینما دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں قابل ملامت کیوں سمجھا جائے؟ سارا قصور ان والدین کا ہے جو ان کی تربیت ہی اسی انداز میں کرتے ہیں۔ تربیت سے یاد آیا کہ بالعموم بچوں کی تربیت ایک سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ آج کل یہ ایک طرح کا فیشن چل نکلا ہے کہ بچوں کو روکو نہ ٹوکو، جو ان کا جی چاہے وہی کرنے دو۔ سنا ہے اس سے بچوں کی بہت سی نفسیاتی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، یعنی وہ الجھنیں جو بڑے ہونے پر ان کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ ایسی نفسیاتی ایجاد کا سہرا فرائیڈ کے سر ہے، جس سے بڑا الجھنوں کا بانی اور گورکھ دھندے باز اس دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ میرے عزیز دوست دولت رام فرائیڈ کے اس مقولے پر بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ نہ صرف عمل کرتے ہیں بلکہ بچوں کو باراہ روی پر اکساتے ہیں، یعنی فرائیڈ سے بھی دو ہاتھ آگے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ حضرت ماں اپنی بیوی کے اور 6 بچوں کے ہمارے گھر میں اس وقت وارد ہوئے جب ہم میاں بیوی نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن کر سینما جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمارے ہندوستانی سماج کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کتنے ہی ضروری کام یا ضروری تفریح کے لیے جا رہے ہو، گھر میں اگر مہمان آ جائیں تو آپ کہیں نہیں جا سکتے، مہمان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کو لامحالہ رکنا پڑے گا، گھنٹوں بات چیت کرنی پڑے گی، اور باتوں کے دوران میں بات بے بات بلا وجہ یوں ہی ہنسنا پڑے گا۔ الغرض آپ کو یوں کہنا پڑے گا کہ آپ اپنے ہمسائے کی آمد سے بے حد خوش ہوئے ہیں، حالانکہ اندر ہی اندر آپ کا دل انہیں قتل کرنے کو چاہتا ہوگا، مگر تہذیب مانے ہے۔ آپ مسکرا کر اور خون کا گھونٹ پی کر ہمسائے کا نہیں اپنا خیر مقدم کرنے پر مجبور ہیں، مگر ہمسائے کے لیے تو کسی خیر مقدم کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو ہو تو ہو، ہمسائے کو نہیں ہوتی۔ چنانچہ دولت رام نے آتے ہی میری پیٹھ پر ایک زور کا دھپ دیا اور میری کمر میں ہاتھ ڈال کر بڑی بے تکلفی سے میری ہڈی پسلی ایک کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ مسز دولت رام نے میری بیوی سے باتیں شروع کر دیں اور بچوں نے گالیچے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف کمرے کے سامان کا یوں جائزہ لینا شروع کر دیا جیسے وہ کسی کمرے میں نہیں، کسی جنگل میں آ نکلے ہوں۔ اس کے بعد 2 بچوں نے ٹارزن کی طرح ایک خوفناک چیخ اپنے حلق سے نکالی اور ریڈیو گرام کی طرف لپکے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مگر بچوں کو کسی کے دل کے دورے سے کیا غرض؟ چنانچہ ایک بچے نے بڑھ کر کے ریکارڈ بجانے شروع کر دیے، دوسرے نے ریڈیو کی سوئی گھمانی شروع کر دی، تیسرا بچہ بک شیلف پر چڑھ گیا اور کتابیں نکال کر باہر پھینکنے لگا، چوتھا بچہ اونچے کارنر پیس پر پڑے ہوئے گلدان کے پھولوں کو لالچی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر ایک سٹول اٹھا کر کارنر پیس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا حال ہے؟ دولت رام نے ایک کہکہا لگاتے ہوئے میری پیٹھ پر دوسرا دھپ مارا۔ اچھا ہوں، میں نے کانپ کر مری ہوئی آواز میں کہا۔ اتنے میں ایک زور کا تڑاخا ہوا،
میں نے گھبرا کر دیکھا، چوتھے بچے نے گلدان سے پھول گھسیٹنے کی کوشش میں گلدان ہی کو گھسیٹ لیا تھا اور اب پھولدان فرش پر گر کر 101 ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔ یہی وہ گلدان ہے نا جو آپ نے خرجے سے لائے تھے؟ مسٹر دولت رام نے بڑے اطمینان سے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو پچھلے ہفتے ہی ٹوٹ چکا تھا، میں نے خوش ہو کر کہا، جب آپ اپنے چھوٹے بچے کی سالگرہ کی دعوت کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ ارے وہ تو دوسرا گلدان تھا، مسز دولت رام نے تصحیح کرتے ہوئے کہا، جسے ہمارے پٹو نے توڑا تھا۔ پھر وہ میری بیوی کی طرف مخاطب ہو کر بولی، یہ بڑے بھلکڑ ہو گئے ہیں، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کون سا گلدان کب ٹوٹا تھا، کون سا کب۔ میری بیوی جواب میں کچھ خوفزدہ سی ہو کر منمنائی۔ اتنے میں ریڈیو گرام سے ایک بھیانک سی چیخ بلند ہوئی اور میں نے دیکھا کہ دونوں لڑکے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ریڈیو کے دونوں بٹن ریڈیو سے نکل کر ان کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں۔ بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کے گھونسا مارا۔ شاباش، دولت رام خوشی سے چلایا، مگر گھونسا لڑکے پر پڑنے کی بجائے ریڈیو گرام کے وکانچ پر پڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور لڑکا سہم کر ریڈیو گرام سے الگ کھڑا ہو کر بسورنے لگا۔ ڈر گیا میرا لال، مسز دولت رام جلدی سے اپنے بچے کو اپنے گھٹنوں پر لیتے ہوئے بولی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 3 بچے کتابوں پر جھکے ہوئے ہیں اور مصور کتابوں سے تصویریں پھاڑ پھاڑ کر الگ کر رہے ہیں۔ بچوں کو مطالعے کا کس قدر شوق ہوتا ہے، یہ بات آج ہی سمجھ میں آئی۔ اتنے میں دیوان غالب کے مصور ایڈیشن پر 2 بچوں کا جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بچے اس کتاب کو اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے۔ کھینچنے میں آدھی کتاب ایک بچے کے ہاتھ میں چلی گئی، آدھی دوسرے بچے کے ہاتھ میں رہ گئی اور غالب زبان حال سے کہتا رہ گیا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ 5واں اور 6واں بچہ دونوں بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم کو چھوڑ دیا تھا اور درراتے ہوئے کھانے کے کمرے میں گھس گئے تھے اور وہاں سے سنترے اور سیب اور تربوز کی کاشیں اٹھا لائے تھے۔ کچھ کھا رہے تھے، کچھ مار رہے تھے۔ ایک سیب میرے ماتھے سے جا لگا اور وہاں سے اچھل کر دیوار پر لگنے والا تھا کہ دولت رام نے کہکہا مار کر بیچ ہی سے کیچ کر لیا اور میری طرف فاتحانہ انداز سے دیکھ کر بولے، اب تو عادت چھوٹ گئی، لیکن بچپن میں کیا کرکٹ کا بہت عمدہ کھلاڑی تھا۔ اس پر میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا رنگ متغیر ہوتے دیکھا اور پھر دیکھا کہ چھٹے بچے کی نگاہیں میری بیوی کی نئی شفان کی جوگیا ساڑی پر ہیں۔ بالکل نئی اور خوبصورت ساڑی تھی جو جگہ جگہ زردوزی کے کام سے جھلمل جھلمل کر رہی تھی۔ غریب بچے کا دل اس ساڑی کو دیکھ کر مچل گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو تربوز کی کاشوں میں گھنگولے ہوئے تھے اوپر اٹھائے اور اپنی ناک کو تربوز کی کاش پر صاف کرتے ہوئے جھجکتے جھجکتے آگے بڑھا۔ نہ، میری بیوی خوف سے چلائی۔ مسز دولت رام کہکہا مار کر تالی بجا کر بولی، میرا منن آنٹی کو پکڑے گا، آنٹی کو ضرور پکڑے گا، آنٹی بڑی اچھی آنٹی ہیں، ڈرنا نہیں۔ میری بیوی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سب بچوں نے خوش ہو کر تالی بجائی اور سب اپنے اپنے کھیل چھوڑ کر اس نئے کھیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جوں جوں میری بیوی اپنی نئی ساڑی بچانے کے لیے پیچھے ہٹتی جاتی تھی، منن میاں آگے آتے جاتے تھے۔ آخر زور کا ایک جھپٹا مار کر منن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری بیوی کی ساڑی پکڑ لی اور اپنا منہ اس میں چھپا لیا اور تربوز کا گودا اور سنگترے کھائی پھانکیں اور ناک اور گلے کا لعاب اس بے داغ ساڑی کو جگہ جگہ سے منکش کرتا گیا۔ میری بیوی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھے اپنے آپ پر جھکا ہوا پایا۔ مجھ سے نظریں ہٹا کر اس نے جو کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے میں کوئی چیز صحیح سلامت نہیں رہ گئی تھی۔ کتابیں، پھولدان، ریڈیو گرام، میز، تپائیاں، کرسیاں عجیب بے ترتیبی کی حالت میں اس طرح پڑی تھی جیسے اس گھر پر ابھی ابھی نشہ بندی پولیس نے چھاپا مارا ہو۔ میری بیوی کے لب بڑی سختی سے اندر ہی اندر کو بھینچ گئے۔ اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھ سے گلوگیر لہجے میں لیکن مضبوط اور پختہ ارادے والے لہجے میں مجھ سے کہا، مجھے بچہ چاہیے، ضرور چاہیے، بچہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس واقعے کے ٹھیک 9 ماہ بعد ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا جسے ہم محض اس امید پر پال رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر سارے ہمسایوں کا سامان توڑے گا۔ دوستو، اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ والسلام۔